پاکستانی خاتون پولیس افسر ASP شہر بارو نقوی کو ایشیا 21 نیکسٹ جنریشن فیلوشپ کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ وہ پاکستان کی پہلی پولیس افسر ہیں جنہیں یہ اعزاز ملا ہے، اور یہ فیلوشپ کے لیے خطے کے 27 ممالک میں سے مختلف شعبوں میں غیر معمولی کارکردگی دکھانے والے 30 افراد کا انتخاب کیا گیا، جن میں سے ASP شہر بارو نقوی پاکستان سے منتخب ہوئے۔ اور ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ایشین نیکسٹ جنریشن سمٹ جو ہے وہ رواں سال 5 سے 7 دسمبر کو منیلا میں ہوگی، جہاں منتخب جو خواتین اور مرد ہیں اپنے اپنے معاشروں کو درپیش سوشل ایشوز جو ہیں، مسائل کے حل کے لیے جو پریکٹیکل اپروچ ہونی چاہیے، سلوشن ہونا چاہیے، وہ پیش کریں گے۔ اور جب ہم شہر بانو کی بات کرتے ہیں تو شہر بانو نے اپنے اس بینگ اے پولیس آفیسر اس کیپیسٹی میں بہت کام کیا ہے۔ بہت جلدی ہم نے دیکھا کہ ایسے مشکل ٹاسک جو ہیں انہوں نے سالو کیے، بڑے اچھے سے ہینڈل کیا، بڑا اچھا انہوں نے اپنا نام بنایا ہے۔ خاص طور پر صدف اف یو ریممبر لاہور میں جو اچھرے والا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، جہاں پر ایک خاتون کو ایک موب نے، جو آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ انہوں نے ایک مخصوص قسم کا کچھ پہنا ہوا تھا، اس وجہ سے تو اس خاتون کو ریسکیو کیا، اس پورے موب میں گھسی اکیلی، اور اس لڑکی کو ریسکیو کر کے پھر لے کے گئیں، اور اس کو ایک آنچ نہیں آنے دی، خراش نہیں آنے دی۔ وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی تھی، بہت سہمی تھی۔ دس واز دی پوائنٹ when she is the one کہ جب دوسری خواتین انہیں دیکھتی ہیں تو ایز اے رول ماڈل دیکھتی ہیں کہ ہم بھی اس پروفیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہے ASP شہر بانو نقوی۔ تھینک یو سو مچ شہر بانو، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، بہت بہت مبارک ہو سب سے پہلے تو آپ کو۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اس اعزاز کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے، اس کا سلیکشن کیسے ہوتا ہے، کتنے کیا مراحل تھے جو طے ہوئے ہیں، تو تاکہ ہم ذرا جانیں کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اینڈ تھینک یو سو مچ فار کنگریچولیٹنگ۔ بیسکلی یہ جو ایوارڈ ہے یہ ایشیا 21 فیلوشپ ہے نیکسٹ جنریشن کی۔ اٹ کنیکٹس لیڈرز اکراس ایشیا۔ اس کی جو سلیکشن پروسیس ہے، اس کے اندر جو انٹرسٹنگ بات ہے وچ میکس اٹ ڈفرنٹ فرام آل دی ادر فیلوشپس از کہ آپ اس کے لیے خود اپلائی نہیں کر سکتے۔ جو پینلسٹ ہیں اکراس ایشیا ہے، کنٹری کے اندر موجود ہیں، وہ آپ کے کام کے اوپر، آپ کی سوشل میڈیا پریزنس کے اوپر، آپ اپنے جو کام ہے اسے پروجیکٹ کیسے کر رہے ہیں، کتنا کر رہے ہیں، اس کی بیسس کے اوپر آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یو ہیو ٹو کمپیٹ ود پارٹیسپینٹس آل اوور ایشیا اینڈ دین اے کلاس آف اپروکسیمیٹلی 20 اور مے بی دس ٹائم اراؤنڈ 13 ان کو سلیکٹ کر کے وہ پھر they take you to either Singapore or New York or to another country. This time they've selected Philippines as their host country. So it's going to be hosted in December in Philippines and then it's going to be a year-long fellowship. لولی۔ شہر بانو یہ بتائے گا کہ کتنے ممالک اور کتنے افراد میں آپ کا انتخاب کیا گیا اس فیلوشپ پروگرام کے لیے؟ I think we're around 49 countries, if I'm not wrong, if we take into account all the countries across Asia. So it's 49. اور اس کے اندر پھر they have selected and I'm the first civil servant, not only the first female but the first civil servant to be selected for this award. اینڈ شہر بانو، ظاہر ہے جو سمٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان کی، اس میں ظاہر ہے آپ ریپرزنٹیشن کریں گی، آپ جن ایشوز پر وہاں پہ تجاویز دی جائیں گی یا ڈسکشن میں ہوں گی، وہ آپ نے ظاہر ہے ہم پاکستانی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو بڑے مشکل آپ نے سچویشنز کو بڑے اچھے سے ہینڈل کیا ہے، تو آپ کیا وہاں پر ظاہر جا کر آپ تجاویز دیں گی یا کن معاملات کو آپ چاہتی ہیں کہ وہ ہائی لائٹ ہوں؟ دیکھیں، ہمیں ان معاملات کو دیکھنا ہے جو نہ صرف ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ اکراس ایشیا جو نہیں ہے وہ ایک پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے جو ہم لوگ کو جب انہوں نے پروپوزل مانگی تو ہم نے پروپوز کیا تھا سسٹینیبل یوز آف ٹیکنالوجی، جس کے اندر ہم اپنا جو لا اینڈ آرڈر ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم کر سکیں بٹوین دا پبلک اینڈ دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز۔ اس کے لیے جو ہم نے پروپوزل جس کے اوپر ابھی پنجاب پولیس نے کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے وہ ہے کمپیوٹرائزیشن آف دا کیس پراپرٹیز۔ ہمارے پاس جو کیس پراپرٹیز ہوتی ہیں کرمنل کیسز کے اندر ان کو بہت زیادہ مس ہینڈل کیا جاتا ہے۔ آپ نے مال خانے کا لفظ سنا ہوگا کہ ہر تھانے میں ایک مال خانہ ہوتا ہے، اس کے اندر کیس پراپرٹیز جمع کروا دی جاتی ہیں اور پھر جو آپ کا ڈسٹرکٹ کا مال خانہ ہے اس کے اندر بعد میں جمع کروا دی جاتی ہیں۔ اس ساری چیز کا کوئی کمپیوٹرائز سسٹم اویلیبل نہیں ہے۔ So the proposal that got me selected for this fellowship is the one where I propose that we need to computerize this entire system. جس طرح ہم کسی سپر اسٹور پہ جاتے ہیں اور اسے بار کوڈ لگتا ہے،
اور ہر چیز کی ایک انوینٹری ہوتی ہے، اسی طرح ہماری لنکڈ ود دی FIR سسٹم ایک انوینٹری ہونی چاہیے مال خانے کی. ہمارا فوکس جو ہے وہ اس پروپوزل پہ ہوگا ان پرٹیکولر. اچھا شہر بانو، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ خاص طور پر خواتین کے معاملات میں بہت کنسرن رہتی ہیں، اینیمل رائٹس پر آپ بہت کام کرتی ہیں، بہت بات کرتی ہیں. کیا پرائرٹی پہ آپ مسائل رکھتی ہیں؟ ویسے تو ہر مسئلہ جسٹس وردی ہے اور ہر انکوائری ایکولی آپ اس کو دیکھتی ہیں، بٹ دین اگین ہیرارکی میں آپ کے نزدیک کیا وہ کچھ چند معاملات ہیں جو پرائرٹی بیسس پر جن کے اوپر کام کرنا چاہیے؟ پرائیورٹی بیسس کے اوپر یہ جو ولنریبل کمیونٹی کے معاملات ہیں وہ ہونے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نہ صرف یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک کرمنل ایلیمنٹ جو ہے وہ ان کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ ان کی جو سفرنگ ہے ان کی آواز جو ہے وہ کوئی سننے والا نہیں ہے. تو ہماری پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ جو ولنریبل کمیونٹی کے اندر، جس کے اندر بچے، خواتین، مائنورٹیز کے لوگ، اسپیشلی ٹرانسجینڈرز، جب یہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے ان کو ڈیل کریں. سوشل میڈیا پریزنس اور لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنے کی وجہ سے ہمیں ایک ضرور فائدہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے پاس ٹوبا ٹیکسنگ، ایون GB، کشمیر، دور دراز کے علاقوں سے بھی خواتین نے نہ صرف انسٹاگرام پہ ریچ آؤٹ کیا بلکہ ان پرسن بھی آئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا مجرم جو ہے وہ جو ملزم جو ہے وہ ادھر ہے، لاہور کے اندر ہے یا ادھر پنجاب کے اندر ہے. فون کرتا ہے، اگر کال آتی ہے میرے والد صاحب کو تو مجھے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، کل ایک بچی آئی ہے. گھر کی بیل بجتی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ آ گیا باہر. والد کو میسج آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا میسج آ گیا، تو میں اس خوف میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی. تو ہماری پرائیورٹی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از آلویز گوئنگ ٹو بی چلڈرن، ویمن، مائنورٹیز، ٹرانسجینڈرز. جی شہر بانو، ظاہر ہے آپ کو جب ایز اے رول ماڈل بھی بہت ساری لڑکیاں، بچیاں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہوں گی، جب وہ دیکھتی ہیں کہ پولیس ایک بڑا چیلنجنگ پروفیشن سمجھا جاتا ہے بالخصوص ہماری سوسائٹی میں خواتین کے لیے، اس فیلوشپ کے بعد آگے آپ نے کیا گولز سیٹ کیے ہوئے ہیں، کیا کرنا مزید چاہتی ہیں؟ ہم یہ آئیڈیا انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں. کل ایک ٹاک تھی جس کے اندر لیڈرشپ ان ویمن کی بات ہو رہی تھی سروس سیکٹر میں، تو ہمیں یہ بات کی کہ ویمن شوڈ ایکٹ لائک اے ٹرائب. خواتین کا ایک قبیلہ ہے، خواتین کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اگر خاتون کے بارے میں آپ کو غلط بات پتہ چلتی ہے تو آپ اسے اگنور کریں. اگر کوئی ایسا سوال جو کسی مرد سے نہیں پوچھا جاتا اور خاتون سے پوچھا جاتا ہے تو اس کا جواب نہ دیں. آپ اپنے آپ کو ایک پروفیشنل، ایک ایسے انڈیویجول کے طور پہ سامنے لے کے آئے جس کا جینڈر بعد میں ہے اور اس کا پروفیشن پہلے ہے، ان آرڈر ٹو سکسیڈ ان لائف اینڈ بی اے لیڈر. تو ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ ہم لوگ ان ساری اویئرنیس کیمپینز کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کریں، جہاں خواتین کو یہ بتایا جائے کہ انہوں نے اپنے جینڈر کے بارے میں بعد میں سوچنا ہے اور اپنے کام کے بارے میں اور وہ انڈیویجول کے طور پہ کیسی ہیں پہلے سوچنا ہے. لولی، بہت شکریہ شہر بانو، بہت سی نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہی ولنریبل کمیونٹیز کو پروٹیکٹ کیا جائے اور ان کے لیے کام بھی کیا جائے. چلیں، تو پاکستانی کہتے ہیں نا پولیس آفیسر کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے یہ.